ہم جنگ نہیں چاہتے مگر اگر جنگ ہم پر مسلط کی جائے تو ہم صرف جواب نہیں دیتے، ہم سبق سکھاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم شہیدوں کے ماؤں کو مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم وہ قوم ہیں جو صلح کی بات بھی اللہ اکبر کہہ کر کرتے ہیں اور جہاد کی بات بھی اللہ اکبر کہہ کر۔ یہ پاکستان ہے، یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دین ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنگو۔ ناظرین، یہ صرف بارود کی مہک نہیں تھی، یہ ماؤں کے آنسوں کی بو تھی، یہ صرف فضا میں دھماکوں کی آوازیں نہیں تھیں، یہ اس دھرتی کے بیٹوں کی چیخیں تھیں جو اپنے خون سے وطن کی مٹی سینچ رہے تھے۔ 25 سال بعد ایک بار پھر پاکستان اور بھارت آمنے سامنے کھڑے تھے، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ اس بار نہ صرف ہتھیاروں کی گنگس تھی بلکہ قوم کی چیخیں اور شہیدوں کے جنازے بھی شامل تھے۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں پہلگام کے خونی دن سے۔ 22 اپریل 2025 پہلگام مقبوضہ کشمیر سیاحوں سے بھری ایک بس کو نشانہ بنایا گیا۔ 26 جانیں ضائع ہوئی اور درجنوں زخمی۔ بھارت نے فوری الزام پاکستان پر ڈال دیا جیسے ہر بار کیا جاتا ہے، بغیر ثبوت، بغیر تحقیق، بغیر ضمیر کے۔ ایک بار پھر پاکستان کو جنگ کی دھمکی دی گئی۔ ناظرین، بھارت کا جنگی اعلان آپریشن سندور 7 مئی کو بھارت نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر 9 مقامات میزائل حملے کیے۔ بہاولپور، میرٹھ کے مظفر آباد کے مضافات میں دھماکوں سے آسمان لرز اٹھا۔ ان حملوں میں 43 عام شہری شہید ہوئے، 3 اسکول تباہ ہوئے، 2 ہسپتال جزوی متاثر ہوئے، ایک بچی جس نے صرف بابا کہا اور ساری قوم خاموش ہو گئی۔ ناظرین، پاک فضائیہ کے جوابی ضرب بنیاد مرصوص آپریشن جس میں عالمی سطح پر بھرپور توجہ حاصل کی اور پاکستان کے جذبات کی بھرپور عکاسی کی۔ رات کے 3 بجے سناٹا تھا مگر رڈار پر ایک سرخی دوڑ رہی تھی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ونگز فلائے اور دشمن کو بتا دیا کہ یہ زمین لاوارث نہیں ہے۔ 9 مئی کو پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے گرائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان نے 29 اور 100 شامل 70 بھارتی ڈرون بھی گرائے۔ کنٹرول لائن کے پاس دشمن کے 4 چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک رافل طیارے کا ملبہ لاہور کے قریب گرا، لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ سرفراز احمد وہ جوان پائلٹ جس نے دشمن کے 2 طیارے گرائے اور خود جام شہادت نوش کیا۔ اس کی ماں نے کیمرے پر کہا، میں نے بیٹا کھویا ہے مگر اس سے پاکستان بچایا ہے۔ ناظرین، اگر اس جنگ کے مالی نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے تو پاکستان کو اندازاً 27 ارب روپے کا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے۔ 4 پاور گرڈ اسٹیشن تباہ ہوئے ہیں، 380 مکانات، 8 تعلیمی ادارے جو بند رہے۔ لیکن بھارت کو جو نقصان ہوا وہ مالی سے زیادہ صفاتی اور نفسیاتی تھا۔ بھارت کی آبی دہشت گردی کے پوائنٹ پر بات کریں تو 23 اپریل کو بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے چناب کا پانی روک لیا۔ چناب کے کنارے بیٹھے کسانوں کی کھیت سوکھ گئے اور آنکھیں بھی، اور کسان روتے ہوئے، اور دریا کا پانی روک سکتے ہو؟ ایک کسان روتے ہوئے بولا، دریا کا پانی روک سکتے ہو مگر ہماری ہمت نہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ناظرین، اس جنگ پر عالمی رد عمل یہ تھا۔ چین، ترکی، سعودی عرب اور ایران نے پاکستان کی خود مختاری کی حمایت کی۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو امن کی بحالی کا مشورہ دیا۔ امریکہ نے صرف تشویش کا اظہار کیا جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ناظرین، پاکستانی قوم کے جذبے اور رد عمل پر بات کریں۔ پورے پاکستان میں 25 لاکھ لوگوں نے پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی۔ یہ صرف اندازہ ہے، اس سے بہت زیادہ لوگوں نے ریلیاں نکالی۔ گھروں میں بیٹھ کر ہماری ماؤں نے، بہنوں نے دعائیں کی اور 25 کروڑ جو پاکستان کی عوام ہے اس کی ہمدردیاں، اس کے احساس اور جذبات اور اس کی مکمل اور بھرپور سپورٹ اپنی فوج کے ساتھ تھی، اور یہی پاکستان کی اور فوج پاکستان کی کامیابی تھی۔ اسکولوں میں بچوں نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا، عوام نے فوج کے لیے خون، کھانا اور دعائیں کی۔ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر اگر جنگ ہم پر مسلط کی جائے تو ہم صرف جواب نہیں دیتے،
ہم سبق سکھاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم شہیدوں کے ماؤں کو مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم وہ قوم ہیں جو صلح کی بات بھی اللہ اکبر کہہ کر کرتے ہیں اور جہاد کی بات بھی اللہ اکبر کہہ کر۔ یہ پاکستان ہے، یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پر ہماری جان بھی قربان ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہم کبھی بھی اپنی جان قربان کرنے سے ذرا بھی سوچیں گے نہیں، دریغ نہیں کریں گے، بلکہ قربان کر دیں گے۔ ناظرین، اسی جذبات کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔